الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 حنادق كل حندة أبعد مما بين الحافظين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں حائل کر دے گا جو مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ وسیع و عریض ہوں گی۔ اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے اعتکاف کی فضیلت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ جو بندہ 1 دن کا اگر اعتکاف کرے اس مسلمان کو اللہ جہنم سے اتنا دور فرما دیں گے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ اور اس سے بھی زیادہ اللہ 3 خندقوں کا فاصلہ اس کے درمیان حائل کر دیں گے۔ اور یہ اعتکاف جو بندہ بھی کرے گا، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ اعتکاف کرنے والے کے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ساتھ اللہ اس مسلمان کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ اندازہ لگائیں اس دور حاضر کا، تو دور حاضر میں 1 حج تقریباً 12-13 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، 1 عمرہ 2-2.5 لاکھ روپے کا اس کا خرچہ آتا ہے۔ تو اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ جو بندہ ادھر نہیں جا سکتا تو وہ اپنی مسجد میں یا عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کی نیت کر کے 10 دن بیٹھ جائیں، اللہ ان مسلمانوں کو 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اعتکاف فرض کفایہ ہے، یعنی پورے محلے میں سے کوئی 1 بندہ بھی جب اعتکاف پہ بیٹھتا ہے، وہ بندہ پورے کے پورے محلے کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے، وہ پورے محلے کی طرف سے سفیر ہوتا ہے اللہ کے ہاں کہ وہ اعتکاف بیٹھنے سے پورے محلے والے گناہگار ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی اعتکاف بیٹھے اس بندے کو بھی چاہیے کہ وہ جب محلے کا سفیر ہے وہ اپنے محلے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے دعائیں کیا کرے اور اپنی دعاؤں میں دوسروں کو یاد کرے۔ جو بندہ بھی اپنی دعاؤں میں دوسروں کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی دعا کو بھی شرط قبول عطا فرماتے ہیں۔ پھر جو بندہ اعتکاف بیٹھے گا اس سے کئی فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اعتکاف کی برکت سے اللہ اس کو تقریباً 5 فضائل، اس کو برکات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی برکت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا مسلمان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا۔
لیکن نوجوان جب بھی اعتکاف بیٹھیں تو اس نیت کے ساتھ بیٹھا کریں، ہم مسجدوں میں جا کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں گے اور ساتھ ساتھ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے۔ لیکن اگر مسجد میں بیٹھ کر ایک بندہ گناہ کرے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ باہر کا گناہ وہ کم درجے کا گناہ ہے، مسجد میں گناہ اس سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ مسجد میں نیکی کرنے کا ثواب جس طریقے سے زیادہ ہے، اس طریقے سے مسجد میں گناہ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ بیت اللہ میں گیا ہو اور بیت اللہ میں وہاں کسی مسلمان کے دل میں گناہ کا خیال بھی آ جائے تو اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ مقام و مرتبہ بڑا ہے، وہاں پر گناہ کے خیال کی وجہ سے گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہاں اگر کوئی بندہ گناہ کا خیال آئے تو گناہ تو نہیں لکھا جاتا، لیکن مسجد میں گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری فضیلت برکت اس مسلمان کو یہ حاصل ہوتی ہے، جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ باہر کے جتنے کام نہیں کر سکتا، جس طریقے سے وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نہیں جا سکتا، وہ اعتکاف والا بندہ مسجد میں بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں جنازہ پڑھنے کا ثواب بھی لکھتے ہیں، اور کسی بیمار کی بیمار پرسی کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تیسری برکت مسلمان کو، اعتکاف والے بندے کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کو اپنی کمزوریوں کا جائزہ کرنے کا موقع ملتا ہے، کہ وہ اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے کہ میں نے زندگی کا اتنا بڑا عرصہ گزارا اور اس عرصے میں میں نے کون کون سے گناہ کیے، تنہائی میں، گوشہ نشینی میں، جہاں اللہ اور وہ بندہ ہوتا ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا، اس وقت بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں بھی مانگ سکتا ہے، اور اس طریقے سے نیک اعمال کرنے کی اللہ اس مسلمان کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ چوتھی فضیلت، چوتھی برکت اعتکاف والے کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ تلاوت قرآن مجید کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ امام صاحب رمضان المبارک میں تقریباً 64 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ 64 قرآن مجید کا پڑھنا کوئی آسان کام نہ تھا، روزانہ کے 2 قرآن مجید سے بھی زیادہ تلاوت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن جب مسلمان میں ہمت و جذبہ ہو دین کا تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، تو معتکف انسان کو تلاوت قرآن مجید بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ پانچویں فضیلت اعتکاف والے کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ اس کو تکبیر اولیٰ کا ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ مسجد میں موجود ہوتا ہے، اور مسجد میں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ جب بھی نماز کھڑی ہوتی ہے تو اللہ اس مسلمان کو تکبیر اولیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو تکبیر اولیٰ مل گئی اور اس کو دنیا و معافیہ سے بہتر چیز مل گئی، کیونکہ تکبیر اولیٰ کا ثواب دنیا و معافیہ سے بہتر ہے۔ چھٹی فضیلت ایک اعتکاف کرنے والے کو یہ بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کیا جائے، آخری حشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا جائے، تو اس وجہ سے وہ معتکف تاک راتوں میں بھی عبادت کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جس طریقے سے رمضان المبارک کا پورا مہینہ اور اس پورے مہینے میں سے دنوں سے راتیں زیادہ افضل ہیں، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں پہلے 2 حشروں سے تیسرا حشرہ جو ہے وہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ نبی علیہ السلام اتنی زیادہ عبادت پہلے 2 حشروں میں نہیں فرمایا کرتے تھے جتنی نبی علیہ السلام آخری حشرے میں فرمایا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ صرف تاک راتوں میں اللہ کو یاد کرے اور تاک راتوں میں اللہ کے سامنے عبادت کرے۔ رمضان المبارک کی آخری راتیں جو ہے یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں، اور ان راتوں میں جہاں تاک راتوں میں اللہ کی عبادت کی جائے، وہاں پر جو دکھ راتیں ہیں ان راتوں میں بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اللہ کے سامنے اذکار کیے جائیں۔ تو اس اعتبار سے نبی علیہ السلام کے
اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ ایک بندے کو اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرنے کی وجہ سے 2 حج اور 2 عمروں کا جہاں ثواب دیتے ہیں، وہاں اس مسلمان کو یہ 6 فضیلتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مسجدوں کو بسانے والے اہل اللہ ہوتے ہیں، جو مسجد کو آباد کرتے ہیں ان کو اہل اللہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمائی یہ مسجدوں کی کیلیں ہوتی ہیں، کیونکہ کیل جو ہوتی ہے، میخ جو ہوتی ہے، یہ کسی چیز کی مضبوطی کا سبب ہوتی ہے۔ جس طریقے سے یہ پھٹا ہے اور اس پھٹے کی مضبوطی کے لیے یہ میخ کیل جو ہے یہ مضبوطی کا سبب ہے، اس طریقے سے مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مسجد کو بسانے والے مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی بیمار کرسی کرتے ہیں، اور اگر وہ خرید و فروخت کر رہے ہوں تو اللہ کے فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس وقت تک ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک وہ مسجد کی طرف واپس نہیں آ جاتے۔ تو ایک اعتکاف بیٹھنے والا بندہ وہ بھی اہل اللہ ہو جاتا ہے، اللہ والا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اعتکاف کی قبول ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیسے پتا چلے گا نیکی ہماری قبول ہے؟ نیکی کے قبول ہونے کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ایک مسلمان کو جب نیکی کی توفیق ہو جائے اور اس کے بعد اللہ مسلمان کو دوسری نیکی کرنے کی توفیق دے دے، سمجھ جائیے کہ اللہ نے پہلی نیکی کو قبول کر لیا ہے، تب اللہ نے دوسری نیکی کی توفیق دی۔ وما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ تو یہ نیکی قبول ہونے کی ایک علامت ہے۔ دوسری علامت نیکی کے قبول ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس نیکی کو بار بار کرتا رہے اور آئندہ گناہوں سے بچتا رہے، یہ نیکی قبول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک معتکف اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروا کے آئندہ نہ گناہ کرنے کا تہیہ، آئندہ نہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس بندے کو اس معتکف کے گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث جیسا کہ آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اور اس دن اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس عرش اللہ عرش کے سائے کے نیچے 7 لوگوں کو جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایک وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوگا، اللہ اس مسلمان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ معتکف انسان کا دل وہ مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، وہ مسجد کے ساتھ معلق ہوتا ہے، اس لیے اس بندے کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ادلکم تمحو بالخطایا، کیا تمہیں میں ایسی چیزیں نہ بتاؤں جس سے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بے شک وہ ہمیں بتائیے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کی وجہ سے اللہ انسان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، یعنی دور سے آنا اور قدم کا زیادہ اٹھنا یہ باعث سے گناہ کو ختم کرنے کا ہے۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں بیٹھنے والا مسلمان اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا کون شخص ہو سکتا ہے؟ واقعی ایسے میں وہ معتکف جو ہر وقت نماز کے انتظار میں رہتا ہے اور اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں بیٹھا رہے اور اس دوران کسی قسم کا غلط کام نہ کرے، فضول کام، غلیانی کام نہ کرے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام علیین میں لکھ دیتے ہیں۔ علیین کیا ہے؟ وہ جنتیوں کا مقام ہے، جس مقام میں اللہ جنتیوں کو داخل فرمائیں گے۔ تو اس
اس حدیث کو اگر دیکھا جائے تو اس حدیث کے مطابق نماز کے انتظار میں رہنے والا مسلمان اور اس دوران کسی قسم کا لفظ نام نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو یہ بھی ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کا نام علیین میں لکھ دیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ 3 خندقیں دوری اللہ فرما دیتے ہیں کہ جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرے۔ آپ سوچئے کہ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ، ایک خندق کی وسعت جو ہے وہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہے، تو 3 خندقوں کا فاصلہ اور زیادہ ہو گیا، وہ ایک دن کا اعتکاف ہے۔ جو مسلمان مرد و عورت 10 دن کا اعتکاف کرے گی یا کرے گا تو اس سے کتنا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بخشنے کے لیے بےتاب ہے۔ کسی طریقے سے بندہ میرے پاس آئے اور میرے پاس آئے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو بخش دوں، معاف کر دوں۔ اور اس سے آج کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اگر کسی مسلمان کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کا کیا ثواب ہے، لوگوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہو جائے، جھگڑے شروع ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے، آپ اس بات کو بھی سوچئے کہ جو بندہ بھی اعتکاف میں بیٹھے گا، وہ بندہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کو اللہ صف اولیٰ کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور وہ بندہ صف اولیٰ میں بھی بیٹھے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دن میں 5 کام کرے گا، اللہ اس مسلمان کو جنت کا حقدار بنا دیں گے جس بندے نے 5 کام کیے۔ سب سے پہلا فرمایا جو بندہ جمعے کی نماز ادا کرے، جمعہ پڑھنے والا ہو۔ دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ رکھنے والا ہو۔ تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ جنازہ پڑھنے والا ہو۔ چوتھا فرمایا کسی نکاح کی محفل میں شامل ہونے والا ہو۔ پانچواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے والا ہو۔ یہ 5 کام جو بندہ کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک دن میں جو بندہ یہ کام کرے، اللہ اس بندے کو جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ آپ اس بات کو بھی سوچئے کہ یہ 5 کام، کیونکہ معتکف ان میں سے 3 کام ایسے ہیں جو نہیں کر سکتا۔ ایک وہ کسی جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، اور دوسرا وہ کسی بیمار کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا، تیسرا اگر مسجد کے غیر کسی کا نکاح ہے وہ اس نکاح کی محفل میں شریک نہیں ہو سکتا۔ 2 کام مسجد میں جمعہ پڑھ سکتا ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے، 3 کام وہ نہیں کر سکتا، لیکن باہر اگر 3 کام ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے کو یہ ثواب بھی دے کر جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ پھر امام اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تحفہ رمضان میں لکھا کہ جو بندہ مسجد میں اعتکاف کرے اور پھر جامع مسجد میں اعتکاف کرے، اللہ اس بندے کو 1 رکعت کے بدلے میں 500 رکعت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا کہ جو بندہ مسجد میں نماز ادا کرے اللہ اس کو 27 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں، اور جو بندہ جامع مسجد میں نماز ادا کرے اللہ اس کو 27 کا 500 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ بیت اللہ میں نماز پڑھنے والے ایک مسلمان کو 1 نماز پڑھے تو اللہ اس مسلمان کو 1 لاکھ نماز 1 لاکھ نصف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جامع مسجد میں جس بندے نے اعتکاف کیا اس کو 500 رکعت کا ثواب ملا، اور پھر 1 رکعت جو ہے وہ اس کا اگر دیکھا جائے 500 کو 4 سے ضرب دی جائے تو یہ 2000 رکعتوں کا ثواب مل گیا۔ اور پھر آگے نماز میں جو رمضان میں اللہ نے فرضوں کو 27 گنا بڑھایا ہوتا ہے تو 27 کے ساتھ ضرب دیا جائے یہ 54,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر رمضان میں 27 کو کا درجہ 70 کر دیا جاتا ہے، فرضوں کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہاں پہ 54,000 کو 700 سے ضرب دی جائے 37,80,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بندہ مسجد میں جب اعتکاف کرے گا اللہ اس مسلمان کو 1 نماز سے پڑھنے پر 37,80,000 رکعتوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے ارشاد ہے جس کی وجہ سے اللہ ایک اعتکاف کرنے والے کو یہ فضائل حاصل دیتے ہیں۔ خلاصہ درس سے یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرے گا اللہ اس کو جہنم سے 3 خندقوں کے فاصلے سے دور کر دے گا، اور 1 خندق کی وسعت مشرق و مغرب سے زیادہ ہے۔
جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس کی اور زیادہ فضیلت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا